وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحبت کی اہمیت سے متعلق جو ہمارا مضمون چل رہا تھا، اس میں آپ نے اب تک جو باتیں سنی، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اچھا بننا چاہتا ہے لیکن از خود اپنے طور پر اپنی کوشش سے اچھا بن نہیں پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر روحانی بیماریاں ہیں، روحانی عیب ہیں اور یہ دور بھی ہونے چاہیے، اور انسان کو عبادت گزار بننا چاہیے، اچھی عادات کا مالک ہونا چاہیے، اس کی وہ نیتیں بھی کر لیتا ہے، آخر پھر کیا وجہ ہے کہ اس سب کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ نیک نہیں بن پاتا؟ یا یوں کہہ لیں کہ مستقل نیک نہیں بن پاتا۔ نیکی تو آتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انسان دوبارہ گناہوں کو شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان مبارک میں مساجد جو ہیں وہ سائز میں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ رمضان میں مسلمان ہوئے ہیں سارے، رمضان میں کلمہ پڑھا ہے، اتنی تعداد کہاں سے آ گئی؟ یہ پہلے سے مسلمان تھے، پہلے مسجدوں میں کیوں نہیں آئے؟ پہلے تو وہی ایک صف، دو صف، وہی مخصوص نمازی، اور اب تو مسجد بھری ہوئی ہے، اور رمضان کے رخصت ہوتے ساتھ ہی پھر دوبارہ وہی سارا سال کے پکے نمازی وہی رہ جاتے ہیں، اور باقی جو مسجد ہوتی ہے پھر خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایسے حادثات آتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر توبہ کا جذبہ ابھرتا ہے، نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، چند دن وہ نیکی پر عمل کرتا بھی ہے، لیکن پھر بالآخر دوبارہ اسی گناہوں کی زندگی میں لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کہنے کا مقصد، مستقل مزاجی نہیں آتی۔ تو ایک کہ سرے سے نیک بننا ہی مشکل، اور بعض کبھی کبھی نیک بنتے ہیں اور دوبارہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسان خود سے نیک مستقل کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں۔ ایک بیرونی دشمن ہے جس کو شیطان ابلیس کہتے ہیں، اور ایک اندرونی دشمن ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر انسان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتے۔ اب شیطان جو ہے یہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ شیطان ابلیس کو بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں،
ہر کام شیطان پہ ڈال دیتے، شیطان نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا۔ حالانکہ شیطان اور اس کے وار، اس کا حملہ، یہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ وَكَانَ ضعیفا، قرآن نے کہہ دیا، مکڑی کا جال کہہ دیا اس کو، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کی لمیٹیشنز ہیں۔ وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں برائی کا خیال ڈال دے، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گناہوں والی جگہ پر لے جانا، یہ شیطان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ صرف کہتے ہیں نا ایک آئیڈیا دیا تھا، میں تو میں نے آئیڈیا دیا تھا ایک۔ اب یہ جو بیرونی دشمن ہے شیطان، یہ باہر سے آئیڈیا دیتا ہے الٹے کاموں کے، اور جو اندرونی دشمن ہے نفس، وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ وہ اس آئیڈیا پر عمل درآمد کرواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو ضرور کرنا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو اٹھا کر اس جگہ پر چلا کر لے جاتا ہے جہاں گناہ کا ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ نفس کر رہا ہوتا ہے، شیطان نہیں کر رہا ہوتا۔ شیطان نے صرف ایجنڈا دیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، بس۔ اس پہ ایگزیکیوشن جو ہے نا، وہ یہ نفس کروا رہا ہوتا ہے۔ اور بچپن سے چونکہ نفس آزاد رہا، اس کی ٹریننگ ہی نہیں کی گئی، تو اب وہ اتنا خود سر ہو جاتا ہے کہ انسان کا عقل اور شعور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو، یہ گناہ ہے، شریعت نے کہا۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے نا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن نفس اتنا خود سر ہو چکا ہوتا ہے، اتنا منہ زور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی آواز نہیں سنتا اور گناہ کروا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جب بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد ایک ندامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کفار تو گناہ کرنے کے بعد فخریہ بتاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے اس کو شیئر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے اتنے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں۔ میری اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے، میرا اتنوں سے تعلق ہے، ادھر تعلق ہے، ادھر تعلق ہے۔ لیکن مومن بندہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کو شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے یہ گناہ کروا دیا گیا، نفس نے کروایا۔ نفس کتنا بڑا دشمن ہے اور کتنا مضبوط ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے کر لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے کروا دیا، شیطان نے کروا دیا۔ لیکن ذرا تاریخ میں پیچھے جائیں، آسمانوں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت آسمان پر جتنی مخلوق تھی سب نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ ایک شیطان ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ایک سوال ہے کہ بتائیں اس شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا، بہکایا اور منع کیا کہ اس کو سجدہ نہ کرنا؟ کیونکہ شیطان ابلیس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا۔ تو کون تھا وہ جس نے منع کیا کہ تم خدا کا حکم نہ ماننا، تم سجدہ نہ کرنا؟ تو وہ شیطان ابلیس کا اپنا نفس تھا۔ تو نفس انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا مضبوط ہے کہ جس نے شیطان کو بھی شیطان بنا ڈالا، اتنا مضبوط ہے۔ اور انسان اکثر و بیشتر اس کو خود قابو نہیں کر پاتا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے نا کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے اپنا نفس کسی اور کے حوالے کیا ہوتا ہے،
اور اس کے آگے اپنے نفس کو ذلیل کروایا ہوتا ہے، پامال کروایا ہوتا ہے، رگڑائی پسائی کروائی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نفس جو ہے یہ کیسے مٹتا ہے، وہ ان راستوں کو جانتا ہے۔ اس عاجز کو ایک صاحب ملے جو جنگلی گھوڑے کی تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، یہ سواری کے لیے پہلے دن تیار نہیں ہو جاتا، اس کو عادت ہی نہیں ہوتی، آزاد رہنے کی عادت ہوتی ہے، پیٹھ ننگی، دوڑتا پھرتا ہے۔ تو اس کی ٹریننگ کافی مشکل مرحلہ ہے، انہوں نے پوری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ٹریننگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو صبح جو ہے وہ بھگانا شروع کرتے ہیں، رسی پکڑ لیتے ہیں، درمیان میں ٹرینر کھڑا ہو جاتا ہے اور گول دائرے میں اس کو وہ بھگاتا ہے، بہت بھگاتا ہے، حتیٰ کہ گھوڑا جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ جب تھکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو زور ہوتا ہے وہ ذرا ٹوٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ٹرینر یہ کرتا ہے کہ پہلے اس کی پیٹھ پر ایک رومال رکھتا ہے۔ اب جب رومال کا بوجھ آیا تو جناب نفس کو، یعنی گھوڑے کو عادت ہی نہیں تھی اس کی، میری پیٹھ تو آزاد ہوتی تھی، میں تو آزاد پیدا ہوں، میں کیسے کسی کا بوجھ اٹھاؤں؟ لہٰذا وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے اور اس رومال کو گرا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ روزانہ ہوتا ہے۔ بالآخر کئی دن گزرنے کے بعد اس گھوڑے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے یہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تو ایک دن بالآخر ایسا آتا ہے کہ وہ اس رومال کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ اس رومال کے ساتھ اس کو بھگاتا ہے۔ جب اس پہ چند دن گزر جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے اوپر کوئی اور بھاری چادر، کوئی تولیہ بڑا ڈال دیتا ہے، پھر گھوڑا سٹ پٹاتا ہے، پھر اچھلتا ہے، پھر گراتا ہے اسے کہ یہ تو بوجھ بڑھا دیا ہے، یہ تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہی سلسلہ چلتے چلتے بالآخر وہ ایک دن اس کے اوپر زین رکھ دیتا ہے، وہ جو سیٹ ہوتی ہے نا گھوڑے کی جس پہ بیٹھتے ہیں وہ رکھ دیتا ہے۔ اس کا بوجھ آیا تو وہ تو پھر اچھلتا ہے، پھر گراتا ہے اسے۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ پھر اس سیٹ کا وزن بھی اٹھا لیتا ہے، اور بالآخر ایک دن پھر سوار جو ہے ماہر، وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ تو اب جب سوار بیٹھتا ہے تو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، بہت اچھلتا ہے، بہت گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک تو اس کا زور توڑ دیا گیا ہوتا ہے، سارا دن بھگا بھگا کے تھکا دیا ہوتا ہے، دوسرا بیٹھنے والا بھی ماہر ہوتا ہے، مضبوطی سے بیٹھتا ہے۔ تو بالآخر گھوڑے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب یہ بوجھ مجھے آئندہ اٹھانا ہے۔ تو ایک رومال سے شروع کر کے بالآخر سوار کے بیٹھنے تک اس گھوڑے کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو بوجھ اٹھانے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اور جب اتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو بالآخر ایک دن اس کو ٹانگے کے اندر بھی جوت دیتے ہیں، ٹانگے کا بوجھ بھی ہے، گھسیٹتا ہے، پھر کارآمد بن جاتا ہے۔ یہ جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس پہ کوئی سوار نہ بیٹھ سکے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن وہ گھوڑا جو سوار کو لے کر ریس میں اول آئے یا سامان لے جانے کے کام آئے، سدھایا ہوا ہو، تو اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی جس کا نفس بگڑا ہوا ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن وہ بندہ جو بن گیا ہو، سنور گیا ہو، اپنا نفس اس نے مٹا لیا ہو، تو وہ دنیا والوں کے نزدیک بھی قیمتی ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں، کمپنیز میں مینیجر ہوتے ہیں نا، تو ایک پروفیشنل مینیجر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے زندگی میں اتنی مار کھائی ہوتی ہے، اتنی چوٹیں کھائی ہوتی ہیں، اور اپنے نیچے عملے کی اتنی کڑوی کسیلی سنی ہوتی ہے کہ اب اس کو یہ طریقہ آ چکا ہوتا ہے کہ میں نے کڑوی کسیلی سننے کے باوجود کام کیسے لینا ہے۔ وہ مینیجر نہیں ہوتا کہ جس نے ملازم نے ذرا بات سنائی تو کہا چلو تم فارغ ہو، نیا رکھتے ہیں، ہر روز ملازم بدل رہے ہیں۔ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں سے کام کیسے لینا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک ایکسپیرینس ہے،
وہ ٹف کنڈیشن میں سے گزرا ہے. تو اچھے مینیجرز کی دنیا میں مانگ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی فیکٹریوں والے جب وہ کسی کو پہچان لیتے ہیں تو اپنی فیکٹری میں مینیجر رکھنے کے لیے اس کے آگے بلینک چیک رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی تنخواہ خود بھر لو، کیا چاہتے ہو. ہمارے حضرت بھی چونکہ انجینئر ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک فیکٹری والے نے ان کو آفر کی تو چیک بک سامنے رکھ دی، فرمایا اپنی سیلری خود لکھ لیں، جو لکھنا لکھ لیں. سمجھتے تھے کہ اتنا قیمتی آدمی ہے کہ یہ پھر کام بھی اتنا دے گا مجھے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو انسان اپنی تربیت اس لیے نہیں کر پاتا کہ اس کے ساتھ یہ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان. اور شیطان تو صرف آئیڈیا دیتا ہے اور نفس اس پہ عمل کرواتا ہے. مشائخ نے یہاں تک بات بتائی کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا وسوسہ شیطان کا ہے، کون سا وسوسہ نفس کا ہے، کیونکہ وسوسے تو ہر قسم کے آتے ہیں. تو ہمیں اس کی تمیز کیسے ہوگی، ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں، اگر آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک گناہ کا خیال آیا اور آپ نے فوراً لاحول پڑھی، استغفار پڑھی، تو وہ خیال ختم ہو جائے گا اور ایک بالکل ڈیفرنٹ، ایک نئے گناہ کا آئیڈیا آئے گا، چلو یہ کر لیتے. پھر آپ نے استغفار پڑھی، لاحول پڑھی، وہ بھی چلا گیا. پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں. شیطان کے پاس نا گناہوں کی لائبریری ہوتی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک آئیڈیا دیتا ہے اور انسان جھڑکتا رہتا ہے تو وہ دوبارہ اس آئیڈیا کو نہیں دیتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو کنسیو نہیں کرے گا، اس کو نہیں لے گا. لیکن نفس فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ کا دماغ میں، دل میں خیال آیا، آپ لاحول پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، لیکن وہ خیال جاتا ہی نہیں ہے دل سے. مشائخ نے فرمایا جیسے چھوٹا بچہ ضدی ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی ضد کے لیے اڑ جاتا ہے، رونا شروع کر دے گا، لیٹ جائے گا زمین پہ، ماں باپ کو مجبور کر دے گا کسی کام کے لیے، بالآخر وہ کہتے ہیں اس کی بات مان لو تاکہ یہ منہ بند کرے. تو فرماتے ہیں نفس کا جو وسوسہ ہے یہ ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے. اگر یہ کسی کے پیچھے لگ جائے تو جب تک یہ وہ گناہ نہیں کروائے گا تب تک یہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا. انسان کو دن رات اس گناہ کی ترغیب دیتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے. چنانچہ بعض نوجوان کہتے ہیں ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے نکلتے ہی نہیں ہیں. حتیٰ کہ بعض بچوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، وہ خیال ہماری جان چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک ہم اس گناہ کو کر نہیں لیتے. تو یہ نفسانی وسوسہ ہے، یہ بہت سخت ہوتا ہے. تو جب شیخ نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے پوچھا حضرت شیطان کے وسوسے سے تو جان چھڑانے کا آپ نے بتا دیا، تو نفس کے وسوسے سے کیسے جان چھڑائیں؟ کہ شیطان کا وسوسہ تو جیسے قرآن نے بھی کہا اتنا ضعیف ہے کہ آپ تعوذ پڑھ لیں، لا حول پڑھ لیں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یا اپنے دماغ کو کسی کام میں لگا دیں تو وہ چلا جاتا ہے. لیکن نفس کا خیال تو آپ جتنے مرضی مصروف ہو جائیں وہ ایک مستقل سگنل آتا رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا. تو پوچھا کہ حضرت پھر یہ نفس کے وسوسے سے اور اس کے گناہ کی ترغیب سے کیسے جان چھڑائیں؟ تو حضرت مسکرائے سنایا بس اللہ ہی جان چھڑاتے ہیں. نفس کے وسوسے سے جان چھڑانا آسان نہیں. تاہم انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب اس کا وسوسہ آ جائے اس وقت تو بس اللہ ہی جان چھڑاتے ہیں. ویسے اس کی تربیت ذرا پہلے ہوتی ہے، اس کی ایکسرسائز پہلے ہوتی ہے. جب وسوسہ نفس کا آ گیا اب آپ سوچیں کہ میں نفس کی تربیت شروع کروں، اب نہیں وہ تربیت کروائے گا، اب تو وہ گناہ کروائے گا. اس کی مثال بھی حضرت نے دی کہ ایک شخص نے کسی
باکسر کو چیلنج کر دیا کہ میں تم سے مقابلہ کروں گا، 6 مہینے کا ٹائم لے لیا، تو فرمایا کہ کیا خیال ہے وہ 6 مہینے تک اپنی عام زندگی گزارے گا، نیندیں پوری کرے گا، کھائے گا پیے گا، موج کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ بھئی مقابلہ تو 6 مہینے بعد ہے، تو 6 مہینے بعد جس تاریخ کو مقابلہ ہے، جب میں رنگ میں اتروں گا مقابلے کے لیے، تو اس وقت میں کچھ ورزش کر لوں گا، اس وقت کچھ سیکھ لوں گا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رکھے تو وہ تو پہلے پنچ پہ ہی ناک آؤٹ ہو جائے گا، وہ تو ایک پنچ پہ ہی زمین پہ پڑا ہوگا۔ فرمانے لگے کہ اس کی تیاری اس نے 6 ماہ پہلے کرنی ہے، وہ کبھی رننگ کرے گا، کبھی وہ پنچنگ بیگ کو پنچ مارے گا، کبھی اسٹیمنا کی ایکسرسائز کرے گا، کبھی اپنے جسم کے فیٹ کو ختم کرے گا، اپنے مسلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرے گا، 6 ماہ تیاری کرے گا۔ پھر جب وہ راؤنڈ میں اترے گا، رنگ میں اترے گا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر کچھ مقابلہ کر سکے گا۔ تو بالکل یہی مثال کہ نفس سے جان چھڑانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وسوسہ آ گیا تو اب آپ سوچنا شروع کریں کہ میں نے سے کیسے جان چھڑانی، اب تو وسوسہ آ گیا، اس کی ایکسرسائز، اس کی تربیت پہلے سے ہوتی ہے، اور اس کی تربیت جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ بڑی واضح مثال ہے، آپ جو اس عاجز کے سامنے بیٹھے ہیں سب کی عمریں مختلف ہیں، کوئی 20 سال کی عمر میں ہوگا، کوئی 30 میں ہوگا، کوئی اس سے زیادہ ہوگا، کم و بیش۔ تو اگر ہمارے نفس ہمارے قابو آ سکتے تو اب تک ہم اصلاح یافتہ ہو چکے ہوتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ انسان 70-80 سال کا بھی ہو جائے اور اس نے اگر اس نفس کی تربیت نہ کروائی ہو تو خود سے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ کہ صحبت کی اہمیت کیا ہے، صحبت کی ضرورت کیوں آخر، کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ سیلف کریکشن جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو ہو جاتی ہے، لیکن نفس کی اصلاح کے سلسلے میں نہیں ہوتی۔ صحبت میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی سے بیعت کرتا ہے تو ایک عہد کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں آپ کی بات مان کر چلوں گا، اور مشائخ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیعت کرتے وقت اپنی عقل کی مکمل نفی کریں، اس بات کی نفی کریں کہ کس چیز میں بات مانوں گا، کس میں نہیں مانوں گا، مکمل اطاعت کروں گا، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے چاہے وہ نہ آئے، پھر بھی مانوں گا۔ جب اس درجے کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر انسان کا نفس جو ہے وہ قابو آ جاتا ہے، کیونکہ مشائخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نفس کو کہاں سے پکڑنا ہے، کہاں سے چوٹ لگانی ہے۔ ایک بہت بڑے قاری صاحب تھے جنہوں نے کئی بچے حافظ بنائے، تو وہ بتانے لگے، کہنے لگے ہر بچے کی سزا مختلف ہوتی ہے، کہنے لگے ہر بچے کے لیے مارنا جو ہے وہ سزا نہیں ہوتا۔ مشہور تھا، وہ ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتے تھے، مارتے نہیں تھے، زیادہ ڈراتے تھے، لیکن کبھی کبھی مار بھی دیتے تھے اصلاح کے لیے۔ لیکن یہ بات انہوں نے خود مجھے بتائی، کہنے لگے کہ ہر بچے کی اصلاح مار نہیں ہوتی۔ اب کہنے لگے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کو گھر جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور یہ بس اپنا ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے تو اب سبق یاد ہے نہیں ہے تو اٹھ کے فوراً، تو کہنے لگے کہ ایک دن اس کو سب کی یاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ بھی اگر یاد نہ ہوئی تو میں آپ کو اتنی چھڑیاں ماروں گا۔ کہنے لگے جیسے اس کے گھر جانے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا استاد جی آپ مجھے یہ 10 چھڑیاں مار لیں اور مجھے گھر جانے دیں۔ تو فرمانے لگے کہ لو اپنی اصلاح کروانے کے لیے خود اپنی سزا متعین کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں چھڑی تو میں تمہیں ایک بھی نہیں ماروں گا، ہاں تم آدھا گھنٹہ ٹھہرو گے۔ کہنے لگے جب اس کو یہ کہا نا کہ تم آدھا گھنٹہ ٹھہرو گے، کہنے لگے وہ رونا شروع ہو گیا، حالانکہ میں نے اس کو ایک چھڑی بھی نہیں ماری۔ کہنے لگے یہ اس کے لیے ایک ڈنڈے کی مانند تھا، یعنی وقت سے زیادہ ٹھہرنا، کہنے لگے یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ تو کہنے لگے یہی سزا میں نے اس کو دی، اور یہی ہوا اس کا اثر کہ وہ روتا روتا سبق یاد کرنا شروع ہوا، اور 5-7 منٹ میں سبق مجھے سنا کر تو گھر چلا گیا۔
تو مشائخ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا ڈوز ہے، کس کو کیا بات کہنی ہے، کیا بات سمجھانی ہے۔ میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت زیادہ فہم دیا تھا کہ وہ مرید کی غلطی نوٹ کر لیتے تھے اور اس کو فوراً نقد سمجھاتے نہیں تھے۔ وہ دیکھتے تھے اس میں استعداد ہے، بات سمجھ لے گا یا بھاگ جائے گا، پھر وہ انتظار کرتے تھے کہ اس کو میں موقع پر یہ بات کسی وقت سمجھاؤں گا، اس کی اصلاح کروں گا جب اس میں استعداد پیدا ہو جائے گی۔ بھئی ڈاکٹر تو اسی کو کہتے ہیں نا جو ایسی دوائی دے جو مریض کو ہضم ہو جائے اور اس سے اس کو شفا ہو جائے۔ اتنی ہیوی ڈوز دے دینا کہ مریض الٹیاں شروع کر دے تو فائدہ۔ تو حضرت کا میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں حضرت نے کہا، حضرت کے سامنے کوئی حضرت کے مرید بیٹھے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب تھے، تو حضرت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، حضرت کا یہی مضمون چل رہا تھا کہ شیخ ہوتا بھی وہ ہے جس کو پتہ ہو کہ کس کو کیا ڈوز دینی ہے، کس وقت دینی ہے۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے آج ایک بات کہی، ان کا پردہ بھی رکھا، کوئی ذاتی معاملہ ہوگا، آج ایک بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ چھوڑ دیں اور اس کام کو ایسے ایسے کر لیا کریں۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ حضرت بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو میں ایسا ہی ہوا؟ انہوں نے کہا جی حضرت ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کہا یہ بات میں آپ کو کہنے کے لیے 2 سال انتظار کیا، 2 سال۔ کہنے لگے میں نے جب آپ بیعت ہوئے تھے اسی وقت آپ کی یہ چیز اللہ نے مجھ پہ کھول دی تھی، لیکن میں نے دیکھ لیا آپ میں استعداد نہیں ہے، تو میں نے 1 سال انتظار کیا۔ میں یہ بات آپ کو پچھلے سال کہنے لگا تھا، لیکن پھر اللہ نے قلب میں ڈالا کہ نہیں ابھی ان میں استعداد نہیں ہے، تو میں نے 1 سال اور انتظار کیا، اور اب 2 سال کے بعد میں نے آپ کو یہ بات کہی تو آپ نے کہا بس حضرت اتنی سی بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ استعداد پیدا ہو گئی تھی، اب اس کو چھوڑنا اس معاملے کو وہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ والوں کو، مشائخ کو اللہ نے یہ سمجھ اور یہ نعمت دی ہوتی، اس میں ان کی گائیڈنس کے لیے ایک تو ان کے مشائخ نے ان کی تربیت ایسے کی ہوتی ہے، اور پھر اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق بھی ہوتا ہے۔ مریدوں کی اصلاح کے لیے استخارہ بھی کرتے ہیں، کوئی بات کسی کو کہنی ہو، سمجھانی ہو، اور ان کا استخارہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 3-4 دن وہ دعائیں پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، بس وہ بعض کا کوئی سامنے آتا ہے اسی وقت استخارہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ اس میں ان کی فضیلت نہیں ہوتی، یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے، کیونکہ اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات پھر یہ بات جو ہے اللہ والوں کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں، چہرہ سامنے آتا ہے، چہرہ سامنے آتے ہی اللہ تعالیٰ بعض اوقات احوال کھول دیتے ہیں۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے معاملات ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انسان اپنے نفس کو خود ٹھیک نہیں کر سکتا، خود اصلاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے انسان کو کسی کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ تو سلسلہ وہیں سے چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، بس اس کو پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تربیت فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہر معاملے میں تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی، کیا غلط ہے کیا صحیح باقاعدہ سمجھایا۔ چنانچہ اچھا بننے کے لیے، اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک نقطہ تو یہ کہ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کے ملفوظات سنتا ہے، ان کی اچھی باتیں سنتا ہے،
تو اسی وقت اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اپنا موازنہ وہ شروع کر دیتا ہے، اندر ہی اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ اپنانی چاہیے، اور یہ میری اندر بری عادات ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ جس شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی اندرونی کیفیت یہ ہو جائے کہ اصلاح کا عمل اسی وقت شروع ہو جائے، تو بس سمجھ لیں کہ اس شیخ سے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے رہے، فائدہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ یہ تو شرک ہو جائے گا، تو ہم تو شرک کی تعلیم نہیں دیتے، اللہ کی ذات فائدہ دیتی، شیخ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اندر اصلاح اور تربیت کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور بندہ سمجھے کہ یار میں تو بہت غلط ہوں، اور اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جائیں، تو بس سمجھ لیں کہ ان کی صحبت سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کسی کی صحبت بھی ہو سکتی ہے، اس کو مناسبت بھی کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے اچھے اچھے بیانات کرتے ہیں، قرآن حدیث کے حوالہ جات دیتے ہیں، بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں، لیکن بندے کے قلب میں کوئی کیفیت نہیں ہوتی، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک فقیر آدمی غیر عالم کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر رہی ہوتی ہے اور بندے کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، تو یہ مناسبت ہوتی ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس سے بیعت ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اللہ کی یہ نعمت موجود ہے کہ کئی مشائخ موجود ہوتے ہیں، کئی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ باہر والوں کو تو یہ نعمت ملتی نہیں، جو بھی شیخ ملتے ہیں وہ پھر بیعت ہو جاتے ہیں کہ چلو اب یہی میسر ہیں، انہی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہاں والے اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی کس سے بیعت ہو، تو سوچتے ہوں گے کہ یہ اپنے شیخ کا بتائے گا، ہر بندہ اپنا ہی گروپ اور جتھا بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس عاجز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ فوراً میرے شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ ہمیشہ اصول سمجھائیں کہ بھئی آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، ذکر کی محفل میں بیٹھیں، اگر آپ کے قلب میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھ کے بیعت کر لیں۔ بیعت ہونے کے اصل فائدہ تو بیعت ہونے کے بعد شروع ہوگا نا، جب تار جڑ جائے گی کرنٹ تو پھر تب آنا شروع ہوگا۔ لیکن اگر بغیر بیعت ہوئے بھی ان کی صحبت سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہے، اچھا بننے کی کوشش شروع ہو گئی ہے، عمل ایک سوچ بیدار ہو گئی کم از کم، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے یا مراقبے میں بیٹھنے سے، ان کی روحانی توجہات کے ذریعے انسان کے اندر ایک نیکی کا اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہر انسان فطری طور پر اس کی جبلت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو کاپی کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ بچہ تو اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتا، بچہ تو ہر چیز کو کاپی کرتا ہے، ہر چیز کی نقل اتارتا ہے، لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اس کو پھر وہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ تو ان کے نیک اعمال کو، ان کے ظاہر کو، سنتوں کو، عادات کو انسان کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان اللہ والوں جیسا ہی بن جاتا ہے۔ صحابہ میں یہ چیز اس درجے کی تھی کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اتنا کاپی کیا، اتنا کاپی کیا کہ غیر آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا محفل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حتیٰ کہ آپ واقعہ جانتے ہیں کہ جب ہجرت فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ ساتھ تھے، تو جب مدینہ والوں نے استقبال کیا اور وہ مسافے کے لیے آگے آنے لگ پڑے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے اور ان سے مسافہ کرنے لگے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ کی بھی عاجزی دیکھیں کہ وہ سب سے مسافہ کرتے رہے کہ اگر میں بتا دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، تو پھر یہ سارا شہر رسول اللہ کے ساتھ مسافہ کرے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، صدیق رضی اللہ خود ہی مسافہ کرتے رہے۔ مسافہ کرتے کرتے جب تھوڑا سا سورج کی روشنی تیز ہوئی، دھوپ تیز ہوئی، تو صدیق رضی اللہ اٹھے، انہوں نے اپنا رومال نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا۔ جب سایہ کیا تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ
کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ظاہر میں اتنی مشابہت تھی کہ پتہ نہیں چلتا۔ تو انسان پھر اپنے شیخ کی نقل اتارتا ہے، ظاہر میں ان کو کاپی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان سے اخلاقیات کو بھی سیکھے، معاملات کو بھی سیکھے، ظاہر کو بھی سیکھے، اور ظاہر ہمیشہ پہلے بنتا ہے، باطنی چیزیں تو موت تک بھی نصیب ہو جائیں، اللہ کا لطف اور کرم ہے۔ اخلاص کے بارے میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ موت تک بھی اگر نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا لطف اور احسان ہے، ورنہ ساری زندگی انسان اپنے اخلاص کو جانچتا رہتا ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، لیکن ظاہر ایسی چیز ہے جو پہلے آتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں پر جو رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس رحمت کی بارش سے پاس بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ آپ کا کوئی دوست عطار ہو جس کی پرفیوم کی شاپ ہو، آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو عطر نہیں بھی لگاتا، تو وہ جس ماحول میں بیٹھا ہے وہاں خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے خوشبو ملے گی۔ تو آتے اللہ والوں کے اوپر بھی ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس بندے کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، پھر جو بندہ مستقل ان کی صحبت میں آتا ہے، دعائیں کرواتا ہے یا دعائیں لیتا ہے، اس پر میں نے تفصیل سے بات پہلے کی تھی کہ دعائیں لینے والا بننا چاہیے، ایسی خدمت کریں، ایسا تعلق بنائیں کہ شیخ رات کے آخری پہر میں جب مناجات کر رہے ہوں تو خود بخود آپ کا چہرہ یا آپ کا نام سامنے آ جائے، تو ان کی دعاؤں میں انسان کو حصہ مل جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک چھوٹے ننھے صحابی تھے، بچے تھے، تو ان کو یہ پرندے بہت پسند تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چڑیا کے بچوں کی۔ تو یہ درخت پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہ بچے پکڑ لیے، نیچے آ گئے، اور ایک بڑی چڑیا ان کے سر پہ منڈلانے لگی، آوازیں نکالنے لگی۔ خیر یہ جانے لگے کہ چلو میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھاتا ہوں کتنے پیارے پیاری یہ چڑیا ہیں۔ بچے تھے نا، چھوٹے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں تو سر پر ایک چڑیا منڈلا رہی، بالآخر وہ چڑیا بھی ان کے کندھے پہ آ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، چلو ایک بڑی چڑیا بھی ہاتھ آ گئی۔ اب یہ جب گئے تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ایسا دیکھیں کتنے پیارے پیارے پرندے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ دیکھو اس طرح یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو تنگ نہیں کیا کرتے، یہ پریشان ہو گئے، آپ نے ان کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ آپ تو پیار کر رہے ہیں اپنی طرف سے، آپ تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے محروم ہو گئے۔ اور یہ ان کی ماں ہے، یہ پہلے منت سماجت کرتی رہی، آپ کے اوپر چکر لگاتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھئی آپ ان کے بچوں کو نہیں چھوڑ رہے تو اس نے کہا چلو میں بھی گرفتار ہو جاتی ہوں، کم از کم بچوں کے ساتھ کٹھی تو ہو جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ جائیں اور جا کر ان کو واپس ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئیں۔ تو ننھے صحابی گئے اور جا کر پھر ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ کر آئے۔ تو جو چھوٹے صحابہ تھے، بچے، ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے، اور انتہائی پیار سے، شفقت سے۔ ایک صحابی چھوٹے تھے، بچے، تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے انگوروں کا ایک خوشہ ہدیہ کیا، ایک گچھا انگوروں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، بچے چونکہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں، پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ آپ یہ میرے گھر میں دے آئیں۔ اب تھے تو بچے ہی چھوٹے تھے، تو وہ جب انگوروں کا گچھا لے کے نکلے تو انہوں نے کہا میں چکھ کے تو دیکھوں کیسا ہے۔ وہ ایک دانہ اٹھایا، کھایا تو بڑا مزہ آیا۔ انہوں نے کہا ایک اور چکھتا ہوں، ایک اور کھایا، چکھتے چکھتے وہ پورا انگوروں کا گچھا ہی کھا گئے۔ بچے تھے،
ان کو تو نہیں مسئلہ پتہ تھا کہ یہ امانت ہے اور مجھے پہنچانی ہے، تو وہ کھا گئے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے فارغ ہوئے گھر گئے تو پوچھا، تو فرمایا کہ یہاں تو کوئی انگوروں کا گچھا نہیں آیا، تو سمجھ گئے کہ یہ رستے میں ہی کھا گئے۔ تو اب بنتی تو ڈانٹ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اکثر زندگی میں یہ مزاح فرماتے، یعنی ان کو پیار سے، اس سے اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور مذاق بھی۔ تو فرماتے ہیں، ان کا نام لے کے فرماتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ میرے وہ انگوروں کا گچھا کدھر ہے؟ تو وہ جو ننھے صحابی تھے وہ بھی مسکراتے اور پریشان ہوتے کہ وہ تو میں کھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی اصلاح فرماتے، بڑے صحابہ کی بھی اصلاح فرماتے۔ ایک مشہور واقعہ جو ایک یہودی کا ہے کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے لیا کرتے تھے، اور اکثر قرض جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا تھا۔ اپنے لیے تو حالات آپ کو پتہ ہی ہے، گھر میں فاقہ اور بعض کا کئی دن ہو جاتے تھے، کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا۔ لیکن یہ اخلاق نبوی ہے، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ضرورت مند آئے اور ہماری جیبیں خالی ہوں اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم قرض اٹھا لیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جیب نوٹوں سے بھری ہوتی ہے، مانگنے والا آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معاف کرو، چلو جاؤ یہاں سے، نہیں دینا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے عالی اخلاق کے مالک تھے کہ جیب میں بھی کچھ نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملات اکثر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے بھی بلال کچھ ہے ہمارے پاس؟ تو کہتے یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اچھا چلو کسی سے قرض لے لو۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ قرض لینے کے لیے کچھ پریشان تھے، گھر سے باہر کھڑے تھے، تو وہاں ایک یہودی تھا۔ تو اس نے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ کو تو کہا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھے کچھ رقم چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ تو جیسے قرض کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم دی اور فلاں تاریخ کو واپسی ہے، وعدہ ہو گیا۔ بلال صلی اللہ علیہ وسلم وہ رقم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سارا واقعہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ لیکن اس تاریخ کے آنے سے 2-4 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور صحابہ بیٹھے۔ تو وہ یہودی آیا اور اس نے آ کر اونچی آواز میں، جیسے بدتمیزی انسان کرتا ہے نا، اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا شروع کر دی اور کہا کہ تم قریشی لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہو، تم تو خاندانی ایسے لوگ ہو کہ لوگوں کے قرضے لے لیتے اور واپس نہیں کرتے۔ اب صحابہ حیران کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھے اور آپ ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے، اور وہ بول رہا ہے، اور بولنے میں اس نے شدت اختیار کی، ذرا زیادہ کلام کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو جو چادر ہوتی ہے نا، اس نے چادر کو ایسے گھما کے رسی سی بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں ڈال کے ایسے کھینچنا شروع کیا۔ اب یہ اس سے اگلا مرحلہ تھا، اور سختی شروع کر دی کہ نکالو میرے پیسے، نکالو میرے پیسے، مطالبہ شروع کر دیا اتنی سختی کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا ابھی جس تاریخ پہ وعدہ تھا یہ اس سے چند دن پہلے کی بات ہے، وعدہ تو چند دن بعد کا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ غصے سے چہرہ لال ہو گیا اور اس کو گھور رہے ہیں اس یہودی کو کہ یہ کیا ہمارے سامنے کیا کر رہا ہے۔ ابھی تو ان کو معاملہ ہی نہیں پتا تھا نا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ ہے اس کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اطمینان سے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور جب اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچنا شروع کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کی برداشت ختم ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ اللہ کے دشمن، تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے تو میرے نبی کو ایسے کر رہا ہے، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جائیں، صبر کریں، دیکھیں پہلے آپ سارے معاملے کو سمجھیں، میرا اور اس کا ایک معاملہ ہے، اس نے مجھے قرض دیا تھا اور میں نے قرض اس کا واپس کرنا ہے، یہ مجھ سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے
کہ آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں قرضہ واپس کرنے میں جلدی کروں، چونکہ شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر قرض دینے والا وعدے کی تاریخ سے پہلے آ کے ریکویسٹ کر دے، مطالبہ کر دے، تو وہ مانگ سکتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ ہے اس سے پہلے تو وہ مانگ ہی نہیں سکتا، اور خیر تاریخ کے بعد بھی اس کو مسکرا کے دکھاتے رہتے ہیں۔ وہ کسی نے پوچھا نا قرض حسنہ کی تعریف کیا، انہوں نے کہا جب مطالبہ کرنے والا آئے تو اس کو ہنس کے دکھا دے قرض حسنہ۔ تو آج تو مسلمانوں کے معاملات یہ ہو گئے، ورنہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مہینے کا وعدہ کیا تھا اور اس کو خود ضرورت پڑ گئی تو وہ مہینے سے پہلے آ کے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے 1 مہینے کا آپ کو وقت دیا، یہ اس کا احسان تھا۔ اب وہ آپ پہ ظلم نہیں کر رہا، اپنے اس احسان میں سے کچھ کمی کر رہا ہے۔ تو احسان کوئی بندہ کم بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر آپ ان کو مجھے نصیحت کریں کہ آپ قرض واپس کرنے میں جلدی کریں، اور اس بھائی کو نصیحت کریں کہ قرض کا مطالبہ کرنے میں ذرا نرمی کریں۔ بس اتنی بات سننی تھی کہ یہودی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب صحابہ حیران کہ ایک طرف یہ اتنا غصہ دکھا رہا تھا اور اتنا بھی گرم تھا، اور ابھی ایک دم سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ پیروں میں گر گیا، معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ میں یہودیوں کا ایک عالم ہوں، اور ہماری کتابوں میں نبی آخری زمان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے چھپ چھپ کر آپ کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کیا، اور تقریباً تمام نشانیوں کو میں نے پا لیا۔ ایک نشانی یہ لکھی ہوئی تھی کہ ان کو بے جا غصہ نہیں آتا ہوگا، ذرا سی بات پہ غصہ ہو جانا، پھٹ پڑنا، یہ ان کی صفات میں سے ہوگا، ان کے اخلاقیات میں سے ہوگا کہ ان کو جلدی غصہ نہیں آتا ہوگا۔ تو میں اس چیز کو چیک کرنا چاہتا تھا کہ تصدیق ہو جائے پھر میں کلمہ پڑھوں۔ تو میں نے اسی تلاش میں تھا، اس موقع کی طاق میں تھا کہ میں نے ایک دن بلال رضی اللہ کو دیکھا یہ پریشان کھڑے، جب پوچھا تو ان کو قرضہ چاہیے تھا، میں نے فوراً مال پیش کر دیا۔ اور یہ میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ تاریخ سے میں کچھ پہلے چلا جاؤں گا تو آپ تو غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو تاریخ ہی نہیں آئی۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اصلاح فرماتے ہیں، صحابہ کی کیسے انہوں نے اصلاح فرمائی۔ اس لیے اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے یہ 100 سالہ عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، افضل ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی شاگردوں میں سے تھے، مریدوں میں سے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ، یعنی 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا یہ مبالغہ بہت کرتے ہیں، تو یہ بات کچھ زیادہ بڑھا چڑھا نہیں دی۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اچھا تمہیں کچھ زیادہ مبالغہ لگا، چلو میں اس شعر کو ٹھیک پڑھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جب اس شعر کو پڑھا تو انہوں نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ انہوں نے 100 سال پہلے پڑھا تھا، میں 1,00,000 سال کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو 100 سال سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ نے 1,00,000 سال کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ذاتی عبادت کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس پر اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، پار لگے گا نہیں لگے گا۔ ذاتی عبادت ہے، اللہ کو عبادت بہت پسند ہے، لیکن ذاتی عبادت پر گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ یہ اللہ والے نیک بندے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں تو یہ عمل تو گارنٹی والا ہو گیا نا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جبکہ اپنی ذاتی عبادت میں معلوم نہیں اللہ کو پسند آئے نہ پسند آئے کیا معاملہ بنے. اس لیے ایسے بندے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی شکی نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے وَالْعَيْنُ حَقٌ، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے. نظر لگ جایا کرتی ہے. نظر بد کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، حدیث میں بھی ہیں. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا. وہ کہیں غسل کرنے لگے تو انہوں نے جب اپنا قمیض اتارا تو ایک اور شخص پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ واہ ان کا کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا. تو ہمیشہ کوئی ایسی چیز دیکھیں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو ضرور ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. اب انہوں نے جب اس طرح سے ان کو دیکھا اور کہا تو وہ اسی وقت نیچے گر گئے اور تڑپنے لگے. عجیب حالت ہو گئی ان کی. تو لوگ ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. تو نگاہ نبوی نے ان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کو کسی نے نظر. تو فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کسی نے کچھ کہا بھی ہے. فرمایا فلاں شخص نے ان کے جسم کے بارے میں یہ بات کہہ دی. تو فرمایا ان کو بلاؤ. ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. یعنی نظر اتنی بری چیز ہے. تو نظر بد کا لگ جانا اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک نظر جس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ لگ جاتی ہے، تو وہ نظر جس میں محبت ہے، شفقت ہے، للہیت ہے، وہ نظر نہیں لگتی ہوگی. جب بری نظر لگ جاتی ہے تو اچھی نظر بھی تو لگتی ہے. تو اللہ والوں کی نظروں میں جو بیٹھتے ہیں ان کی نظر ان پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی شرح لکھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس نظر کے لگنے کو عارفین کی نظر میں پایا ہے، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی نظروں میں یہ تاثیر میں نے دیکھی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کی نظر میں جب بندہ بیٹھتا ہے، مستقل آتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. وہ محبت کی نظر سے، اصلاح کی نظر سے، رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ان کے دیکھنے میں وہ ایک دعا شامل ہوتی ہے. بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرات کا تو یہ حال ہے کہ وہ کسی فاسق فاجر نوجوان کو دیکھ لیں نا، کسی خوبصورت نوجوان کو کسی گناہ میں، تو اس کو غور سے دیکھتے ہیں اور توجہ اور دعا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان جہنم میں جائے گا. اس نظر کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ اکثر اس بندے کی زندگی بدل جایا کرتی ہے. چنانچہ عارفین کی نظر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کافر کو مومن بنا دیتی ہے، فاسق کو نیک بنا دیتی ہے، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، کتے کو انسان بنا دیتی ہے. کیوں پریشان ہو گئے؟ زیادہ ہو گیا؟ اصحاب کہف کے ساتھ کتا گیا تھا نا، ان کی صحبت میں رہا تھا، ان ولیوں کی نظر پڑی تھی نا اس پہ. حدیث میں آتا ہے کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر بالآخر جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ اللہ والوں کی نظر کا اثر ہوتا ہے. اپنی طرف سے بات نہیں بڑھائی. آپ نے کہا کہ بیان کے جوش میں انہوں نے زیادہ ہی کچھ کر دیا، ایسی بات نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک عام آدمی جو بظاہر فسق و فجور کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک وہ مرنے کی باتیں شروع کر دیتا ہے، آخرت کی باتیں شروع کر دیتا ہے، ظاہر بدلنا شروع ہو جاتا ہے، نیک بننا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کچھ بدلے نظر آتے ہیں، چینج نظر آ رہا ہے آپ کے اندر، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو اس کیفیت کو ایک شاعر نے لکھا ہے
دل میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں. قیامت سے ہر بندہ بھاگتا ہے، لیکن بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں قیامت کے کہ کب قیامت آئے اور ہم اپنے رب سے ملیں. دل میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. اللہ والوں کی نگاہ کا اثر ہے کہ انسان کے دل میں پھر آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے. عام آدمی کے دل میں دنیا کا شوق ہوتا ہے، مرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن جو نیک لوگوں کی نگاہوں میں رہتا ہے تو پھر اس کا مرنے کو دل چاہتا ہے. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی ہے کہ جو اللہ والے جو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں ان سے انسان تعلقات کو بڑھائے تو بالآخر انسان میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی اللہ والے نیک بندے کی صحبت میں رہیں، اس کی نگاہوں میں رہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ان لوگوں کے واقعات اور حالات کہ جن کی پہلی زندگی کچھ اور تھی اور بعد میں پھر کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی اور ان کی زندگی ہی بدل گئی، شخصیت ہی بدل گئی. انشاءاللہ ان کے عملی واقعات بھی انشاءاللہ کچھ پیش کریں گے. آپ ذرا سے گزارش ہے اسی طرح ذوق شوق سے شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.